اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا بڑا اہم ٹاپک ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں، ان میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، کیونکہ انبیاء کرام واحد کمیونٹی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود اپائنٹ کرتا ہے۔ یہ ایسی خصوصیت ہے، یہ ایسا عہدہ ہے، ایسی اسائنمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا، اور اسی بندے نے نبی بننا ہے جو اللہ چاہے گا یا جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس کے علاوہ اور بندہ جتنی مرضی ریاضتیں کر لے، عبادتیں کر لے، محنتیں کر لیں، لیکن وہ نبوت کے جو ہے وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ کا ڈیزگنیٹ کیا گیا پیغمبر ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر اس عرض کائنات میں ایسے ہیں جو آن ڈیمانڈ بنائے گئے ہیں، وہ بھی اللہ کا انداز ہے اپنے بندوں سے محبت کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ مجھے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی کو پیغمبری کا سٹیٹس دے دیں تاکہ ہم دونوں بھائی جا کر وہاں پر فرعون سے بات کریں۔ اب اللہ کی شفقت اور محبت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اپنے بندوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بندے ہوئے ہیں نا، کتنی محبت کا اظہار کیا اور کہا جاؤ موسیٰ، یہ بھی تمہاری بات قبول ہو گئی ہے، ہم نے ہارون جو تمہارا بھائی ہے اس کو پیغمبر کا درجہ دے دیا۔ اس کائنات عرض میں واحد پیغمبر ہوئے ہیں حضرت ہارون، جن کو آن ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا سٹیٹس دیا۔ باقی اللہ کے ہاں یہ قبول چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں، تقدیر اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو گریجولی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بندے مبعوث کیے ہیں نا، وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، عام بندے نہیں ہوتے، جن کے جو نا عزم بڑے زیادہ ہوتے ہیں، جو ڈٹرمنڈ شخصیات ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی بندہ جو ہے وہ تھریٹ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اپنے مشن سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ قریش مکہ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے ایک پیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، ہمارے ساتھ مل کر چلے، اور ہم اس کو اتنی دولت دیں گے کہ وہ مکے کا سب سے زیادہ سرمایہ دار بندہ بن جائے گا، دولت مند بندہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو سیکس کی خواہش ہے تو ہم اس کو اتنی خوبصورت عورت مکے کی دے دیں گے جس کا مقابلہ کوئی اور عورت نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو اسٹیٹس کی ضرورت ہے تو ہم اس کو اپنا لیڈر بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ہماری بات سنیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا سا لنک بنا لے، ہمیں اپوز نہ کرے، ہمارے جو خدا ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو برا بلا نہ کہے، اپنے مشن جو بنا لیا نا اس نے اس کو تھوڑا سا لائٹ کرے، مکس اپ کر لے، مکس اپ سمجھتے ہیں، کچھ اپنی بات کو چلا لے، کچھ ہماری بات کو چلا لے۔ تو جب یہ باتیں حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو وہاں پر پتہ کیا جواب آیا؟ پتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے چچا، اگر یہ مکہ والے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں نا اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں اور پھر کہیں یہ بات میں ہماری معلوم ہے، پھر بھی نہیں مانوں گا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ نہ تو مکہ والے سورج لا سکتے تھے، کتنا بڑا کام ہوگا اگر سورج کو ہلایا جائے، اتنا بڑا کام بھی ہو جائے نا تو پھر بھی میں نے اللہ کی بابت بات کرنی ہے، میں نے ہٹنا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں پیچھے جائیں، سارے نبیوں نے اس طرح ڈٹرمنٹ ہو کر کام کیا ہے، ہر چیز آرے کے ساتھ ان کو کاٹا گیا، پتہ آپ کو، آرے کے ساتھ نبیوں کو کاٹا گیا، قتل کیا گیا، لیکن نبی کہتے ہیں نہیں، جو کام کرنا وہی کرنا۔ یہ نبی اس وجہ سے ہم سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اسپیشل کمیونٹی کا درجہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا خصوصیات تھیں۔ عزیز طلبہ، یہ بات دوبارہ سے ذہن میں رکھیں، جو پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کوئی کانوں کو انجوائے نہیں کرنا ہوتا کہ میں سن رہا ہوں بس ٹھیک ہے، نہیں۔ پڑھنے کا مطلب، سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ اپنے ہم وجود کا حصہ بنائیں۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی تھے، نبی بالکل ٹھیک تھے، ان کے اندر کوالٹی ہائی لیول کی تھی، لیکن ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کوالٹی ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہم کہیں نہیں، ہم بالکل ہی نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان کی بہت زیادہ تھی، تھوڑا تھوڑا ہم بھی اس کو لیں اور اس کوالٹی کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلی بات عزیز طلبہ نوٹ کریں، ان کے اندر خصوصیت تھی کہ وہ بشر تھے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری جیسا انسان ہی ہوں مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی دنیا میں نبی آئے ہیں وہ اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتے تھے، اللہ کے وجود سے نہیں کوئی چیز نکلتی۔ آپ کو قل ہو اللہ کا پتہ ہی ہے، لم یلد کا مطلب ہے میرا کوئی بیٹا نہیں، میرے وجود سے کوئی چیز نہیں نکلی، وہ لم یولد، نہ میں کسی سے نکلا ہوں۔ تو پہلی بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر رسول نبی جو ہے اللہ کا جو بھیجا ہوا وہ بندوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے، یہ سورہ یوسف میں بات ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور آیت سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم اس پر آسمانوں سے فرشتے بطور رسول نازل کر دیتے۔ سمجھ گئے بات کہ اگر یہ انسانوں کی بجائے فرشتوں کا معاشرہ ہوتا تو ہم فرشتوں کو نازل کر دیتے، کیونکہ یہ انسانوں کے حوالے سے ہے اس لیے ہم نے انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ عطا ہے، یہ کیا ہے؟ عطا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، یہ کسی کا جو ہے نا محنت سے نہیں ملنا۔ یہ اس کے بعد اگلی بات ہے جی، اللہ کے رسول تبلیغی کام کے لیے آئے ہیں، احکام الہی پہنچانے کے لیے آئے ہیں، جس میں
جو اللہ کی طرف سے ایجنڈا ملتا تھا اس پہ چلنا. ایجنڈا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کام تفویض کرتا ہے. وہ اپنی طور پر کوئی کام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے, کوئی بات اپنی طرف سے, کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بیان کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الاہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے مگر ان کو جو وحی کی جاتی ہے. عزیز طلبہ, وحی دو قسم کی ہے, پتہ ہے نا آپ کو. ایک قرآن مجید ہے جو وحی کی صورت میں آیا ہے, دوسرا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وحی خفی اس کو کہتے ہیں, کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی کو گائیڈ کرتے رہتے تھے. اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے انفارملی وہ اللہ کے نبی کو بتاتے تھے. اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے وہ لوگوں کو بتاتے تھے. اس کو کہتے ہیں حدیث. قرآن مجید کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجا, جو الفاظ بھیجے وہی قرآن کی شکل میں ادھر اللہ کے نبی نے ایڈجسٹ کر دیے قرآن مجید کی شکل میں. لیکن دوسری وحی جو ہے وحی خفی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, ہدایات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, آرڈر اللہ کے ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے اس کو پھر اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے ہیں. اس کو وحی خفی کہتے ہیں, پوشیدہ وحی. اس کے بعد اللہ کے جو رسول ہوئے ہیں ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے. اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ سنت ہے, سنت جو ہے واجب ہے. سنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سنت ابھی کر لیں ٹھیک ہے, نہیں کر لیں تو نہ صحیح. یہ واجب چیزیں ہیں. واجب چیزیں کیسے کہتے ہیں؟ جن کا حکم ہو. عزیز طلبہ یہ سن لیں ذرا, واجب کہتے ہیں جس کا حکم ہو. لیکن بعض چیزیں اللہ کے نبی نے حکماً جاری نہیں کی. مثلا آپ کھانے میں کیا کھاتے, اب مشروب میں کیا پیتے, آپ کا چلنا پھرنا کیسا, آپ کا گفتگو, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے آرڈرز نہیں ہیں. اس کو ہم اپنائیں گے تو محبت رسول پیدا ہوگی. اگر ہم ان کی جو روزمرہ زندگی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو ہم, کیونکہ ہر علاقے کا کلچر ہے نا, جس طرح ہمارا لباس اور وہاں کا لباس کا فرق تھا, اب ہم ان کا لباس تو نہیں پہنتے, جوتیوں کا سٹائل مختلف, رہن سہن مختلف, تو جس طرح کا ان کا سٹائل ہے رہنے کا, جس کو ہم کلچرل سسٹم کہتے ہیں, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نظام تھا, قبائلی نظام, یا جس طرح اس کو اگر ہم فالو نہیں کرتے تو ہمارے گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, فرق رکھنا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تمہاری طرف میں بھیج رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, ہدایات دے رہا ہوں, وہ ہمارے لیے فائنل ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ سنت ہے اس کی خیر صلی اللہ ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی میری کہ نہیں؟ جس کو بائی آرڈر کہتے ہیں نا, جس کو ایکٹ کرنا کہتے ہیں کہ عمل کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ حکم ہے. آپ نے کس وقت کیا کھایا, اگر ہم نہیں کھائیں گے تو ہم گناہ گار نہیں ہیں. اب آپ کو پتہ کہ آپ سے کدو وغیرہ کھاتے تھے, ہمارے یہاں اس طرح کا اتنا کلچر نہیں ہے. اسی طرح شہد پیتے تھے ہمارے یہاں, ویسے ہی شہد اتنا خالص نہیں ملتا, ویسے ہی ہر بندہ. تو اسی طرح مختلف انداز تھا کھانے پینے کا. سرید کھاتے تھے آپ, لیکن ہمارے یہاں سرید کا اتنا تصور نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر نام کھائیں تو اس میں ہمارا گناہ نہیں آتا, محبت کے تحت اگر آپ بنا لیں تو ایک الگ سے بات ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ, جو نبی گزرے ہیں نا ان کی یہ خصوصیت دیکھیں کہ وہ امانت دار تھے. ان کے اندر ہیبت تھی. ہیبت سمجھتے ہیں؟ وقار, روب, دبدبہ. ہر نبی کے اندر روب تھا. کوئی بندہ اس وقت جہاں پر نبی موجود ہو, اس وقت جو بندے ہوں گے روب اور دبدبے میں, وہ نبی سے پیچھے ہوں گے. اللہ نے نبی کے جو چہرے بنائے ہوتے ہیں نا وہ بڑے متاثر کن ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نہیں تمہارا چہرہ نورانی ہے, تمہارے چہرے بھی بڑی اٹریکشن ہے. تو یہ چہرے اللہ نے بنائے ہوتے ہیں, نبیوں کو خاص چہرہ دے کر عطا کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ نبیوں سے مانوس ہو جائیں. پتہ نا, نبی جو ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے. اگر نبی کے چہرے کا تھوڑا سا مسئلہ ہو, اللہ نہ کرے کبھی, تو پھر کہیے تمہارا تو خود اس طرح کا. تو نبیوں کے چہرے اللہ نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ نبیوں کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا ہے کہ نبی ہر ایک سے اس کی نا نفسیات کے مطابق کام کرتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نفسیات, یہ سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے سارا نفسیات کے حوالے سے. لیڈیز بھی اس میں بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں نفسیات کے حوالے سے. تو نفسیات کا جو پورا سبجیکٹ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نبیوں کی زندگی کو اویلویٹ کر لیتے ہیں, ٹٹول لیتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا نبیوں کا تو اسٹائل ہی سارا نفسیاتی تھا. لوگوں سے محبت کرنا, لوگوں کی عمر دیکھ کے بات کرنا, لوگوں کی طبیعت دیکھ کے بات کرنا, لوگوں کے ساتھ ان کی معاملے میں جو ہے نا ان کو فوکس کرنا. اب آپ دیکھیں, ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مخاطب سے بات کرتے تھے نا, یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے. مخاطب سے بات کرتے آپ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میری بات ہی نہیں سنی جا رہی. ہمارے یہاں جو بڑے لیڈر نا, کبھی غور کریں, میں نے بہت لیڈروں کو خصوصی طور پر, یا جو بڑے بڑے ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی میں غور کرتا رہتا ہوں کہ یہ سلام کیسے کرتے ہیں یا سلام کو رپلائی کیسے کرتے ہیں. میری اس پہ توجہ ہوتی ہے. تو جب میں کوئی ویڈیو دیتا ہوں تو اکثریت ایسے سلام کرتی ہے, منہ سامنے ہوتا ہے, ہاتھ ادھر کیا ہوتا ہے. اور بہت سے لیڈر میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں, کان پہ موبائل لگایا ہوا ہے اور دوسروں سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں, کان پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو مجھے بہت کم ایسا لیڈر ملا ہے جو ساتھ ساتھ اپنے مخاطب کے سامنے اس کو دیکھ بھی رہا. زیادہ تر دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ جو ان کو ایئرپورٹ پہ ملنے کے لیے آتے ہیں, ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں, یا ان کے گھروں میں جاتے ہیں, یا بڑا لیڈر کسی کے گھر میں آتا ہے یا محلے کے میں آتا ہے, تو بڑے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر ملتے ہیں. لیکن مجھے بہت کم ایسے بندے ملے جو سامنے سے سلام لیتے ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہوں, کوئی تو نہیں ایسے ہاتھ ملایا پیچھے, ایسے ہاتھ ملایا پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مخاطب کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے تھے, اور اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک مخاطب اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا. آپ بتا سکیں نبی ہیں, رسول ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین,
کتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن کسی سے سلام کرنے کے بعد اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے کہ میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لوں، بلکہ خود وہ بندہ کرتا تھا تو پھر کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے تھے پتہ آپ کو؟ ایسے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی بندہ باہر سے آ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں آپ کے بیٹھنے کا اور کپڑے پہننے کا انداز، اپنے آپ کو اپیرنس دیکھ لیں کہ کامن پرسن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بندہ باہر سے آیا، ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نبی ان میں سے کون ہے؟ اندازہ کریں آپ، وہ بتاتا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی جی۔ کیوں اس طرح کیا گیا؟ کہ سمپل لوگ تھے، کوئی سمیل نہیں، کوئی عہدے کا مسئلہ نہیں، صرف اپنے جو حکم تھا اللہ کا اس کو لے کر وہ چلتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عطا کیا اور کتنا اللہ اسی طرح سے مل سکتا تھا جو مانگتے، حتیٰ کہ جو احد پہاڑ ہے نا، اللہ کہتے ہیں اگر یہ وجہ سے تم چاہتے ہو میں اس کو سونے کا بنا دیتا۔ آپ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے مساکین میں، مفلسین میں رکھنا، مجھے ہلکے ہلکے لوگوں میں رکھنا۔ اندازہ کریں کہ وہ کمپنی کیسی پسند کرتے ہیں، بڑے بڑے عمرہ کی کمپنی اللہ کے رسول پسند نہیں۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ بندے کے پاس پیسے آ جائیں، بندہ کہتا ہے میرا پولیٹیشین کے ساتھ، بڑے بڑے افسروں کے ساتھ میرا رابطہ ہو جائے، میں کلب جوائن کر لوں، میں اس طرح پارٹیاں ارینج کروں، کسی کی پارٹی میں جاؤں، وہ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کوئی الگ سے کوئی اسپیشل کلب نہیں بنائے تھے کہ میں نے بڑے لوگوں سے ملنا ہے اور چھوٹے لوگوں کو سائڈ پہ رکھنا، سب کے ساتھ یکساں برادرانہ مساویانہ سلوک کرتے تھے۔ تو یہ نبیوں کی چند خصوصیات آپ کو بتائی گئی ہیں، تو اس خصوصیات کو دیکھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر ان کو پیدا کریں تاکہ ہمارا بھی اللہ کے ہاں مقام بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔